اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية او كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم کو ایسی من گھڑت چیزیں دیکھنے کو ملتی جس کا شریعت سے، سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف من گھڑت چیزیں، بناوٹی ہے. لوگ اس کو صحیح سمجھتے، ضروری سمجھتے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی کہے کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو مسلمانوں میں ہو رہی ہے، اسلام کے نام پر ہو رہی ہے، اس لیے ان کو بتانا بھی ضروری ہے. مولانا شعیب ندوی صاحب کے کہنے پر یہ میں بیان ریکارڈ کر رہا ہوں ان کے اپنے چینل کے لیے. آپ تمام اس کو سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں. دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محرم الحرام کے مہینے میں ان پر، ان کے ساتھیوں پر، ان کے گھر کے لوگوں پر ایک تاریخ میں ایسا ظلم، بدترین ظلم ہوا کہ دنیا اس کو کبھی نہیں بھولے گی. اور ظلم کرنے والے لوگ کون؟ اپنے ہی لوگ. ظلم کرنے والے کون لوگ؟ مسلمان کہلانے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے. ایسے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے. آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا، لیکن چونکہ 10 محرم الحرام کا جو مہینہ آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے اتنی من گھڑت باتیں آتی ہے، ایسی چیزیں سامنے آتی ہے جو بالکل لا یعنی باتیں، بس مجمع کو سامنے بیٹھا کر جھوٹے قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے. ایسا بتایا جاتا ہے کہ لوگوں میں انٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے، لوگ رونا چاہیے، جیسے آرڈر پر لوگوں کو بلا کر رلاتے. اور اس کے پیچھے چونکہ ان کا الگ مقصد بھی ہوتا ہے، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی زندگی کو غلط بیان کرتے. تو ہم چونکہ مختصر میں آپ کو بتائے گی کہ یہ جو من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ چیزیں کیسے اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے. اب یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں. سننے والوں میں مجمع ہوتا ہے، آپ دیکھو نہ ان کو قرآن پڑھتے آتا ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سیرت کا علم ہے، نہ ہی ان کا قرآن صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا. بس حضرت بول رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو کتنی وہ چیزیں ہیں جو من گھڑت قصے کہانیاں کے طور پر مشہور ہے اور ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی محرم کو بنایا، سارے مہینوں کو بنایا، حرمت والے مہینوں میں ہے، جو 4 مہینے حرمت والے جس میں محرم الحرام بھی ہے. تو غم کا مہینہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے. چونکہ ہم کو اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ تاریخ میں ایک بدترین ظلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گیا اور ان کے ساتھیوں پر کیا گیا. ایسا ظلم آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا جو ان پر کیا گیا ہے. اور انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردن کٹا تو دی مگر جھکایا نہیں. تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور
یہ مہینہ شروع سے ہی جو ہے تو حرمت والا ہے، پہلے سے ہی یہ مہینے کی بڑی عظمت ہے. جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو محرم الحرام کے روزے فرض تھے. اس میں محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کے روزے فرض تھے. محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر وسعت کرنا، خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رزق میں فراخی کرے گی، برکت دے گی. اتنا ثواب جو ہے اس کی، اتنی برکت ہے اس مہینے کی، اس دن کی 10 محرم الحرام کی. ابھی یہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں کیا خرافات ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے کہ اس کو سوگ سمجھنا، سوگ والا مہینہ، غم کا مہینہ سمجھنا. غم منانے کا ایسا کوئی مہینہ، دن، وقت اسلام میں نہیں ہے. آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کے بہت قریبی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اسلام نے 3 دن کا سوگ منانے کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، سوائے بیوی کی کہ اپنے شوہر کا 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا سوگ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر جو ہے تو لوگ ماتم کر رہے، جلوس نکال رہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ ساری چیزیں شریعت اسلام کو بدنام کرنے کی بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے. آپ کو بتاؤ کہ کوئی غیر مسلم، اسلام ایک پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ بھئی لوگ نماز پڑھ رہے، ایک بہترین اچھے کپڑے پہنے، نمازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے، خوشبو لگایا ہوا ہے، کتنا بہترین لگتا ہے. لوگ حج کو جا رہے، ایک سفر ہے لمبا، احرام باندھ رہے، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے. مسلمان کیا غیر مسلموں کو بھی پسند آتا ہے. آپ کسی کو صدقہ دے رہے، مسلمان کیا غیر مسلم کو بھی پسند آئے گا. آپ جتنی بھی عبادت کریں، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک ہے، ماں باپ کا ادب و اکرام ہے، گھر میں جو ہے خیر اور بھلائی کی باتیں، دوستوں کا ادب ہے، علماء کرام کا ادب، یہ وہ ساری چیزیں جو غیر مسلموں کو بھی پسند آئے گی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ. لیکن وہ چیزیں کہ سڑکوں پر جلوس نکال کر ماتم کیا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ اسلام ہے ہی نہیں. یہ غیر مسلم خود کہے گی بھائی کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوگ منانا کیسا یہ سوگ ہے جو شریعت اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہے، قرآن کو بدنام کر رہے. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو سوگ منایا جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. غم کا مہینہ اس کو سمجھنا نہیں. ہم کو دکھ ضرور ہے کہ تاریخ میں ایسا بدترین ظلم ہوا ہے جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن یہ سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ نہیں ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے. میں نے ایک حدیث جو شروع میں پڑھی تھی، لیس منا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو غم کے وقتوں میں، مصیبت کے وقتوں میں اپنے رخساروں کو پیٹے، نوچے اور نوحہ کرے، زمانے جاہلیت کی طرح میتوں پر نوحہ کرے. یہ ایسا شخص کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اہل بیت میں سے، لیکن جب شہید ہوئے تو ان کی بیویاں تھی، ان کے بچے تھے، وہ اس طریقے سے رو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا. آپ نے کہا کہ ان کو اس سے منع کرو، اور جب وہ نہیں مانے تو کہا کہ ان کے منہ میں خاک ڈالو. یعنی ایسی عورتیں جو قابل رحم ہے کہ جوان جو ہے شوہر شہید ہو رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے، اس طریقے سے چیخ و پکار کرنے سے منع فرمایا ہے. اور ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعے کے اوپر جو اس طریقے سے لوگ نوحہ کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، چلاتے، ماتم کرتے، یہ بالکل ناجائز حرام ہے. اس میں لوگ تعزیے نکالتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کربلا کے جو شہید ان کی روحیں آتی ہے. یہ بالکل من گھڑت باتیں. کوئی کربلا کے شہیدوں کی روح نہیں آتی ہے، کوئی جو ہے میت جو ہے نہیں آتی. یہ ساری چیزیں لوگوں کی اپنی بناوٹ ہے، ان کے اپنے کاروبار ہے. اس طریقے سے یہ جو کام ہے، یہ جو فعل ہے، اس سے بھی بالکل بچنے کی کوشش کرے. تعزیے جو ہے غیر مسلموں کے سماج سے آیا ہوا ایک کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں. آپ تعزیے بٹھا رہے، ان کو پھینکا جا رہا ہے. یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں نا. ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ کہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کا اپنا ایک تہوار ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ 10-15 دن اس کو جو ہے اپنے گھر میں رکھ کر پھر اس کے بعد جو ہے چیزیں کرتے ہیں. وہی چیزیں مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق ہے. تو
محرم الحرام کے مہینے میں یہ ساری چیزیں وہ ہے جو من گھڑت ہے، قصے اور کہانیاں ہیں. ایسی محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ بہت غلط ہے. یہ رسم ہے، رواج ہے جو لوگوں نے بنوایا ہے. لوگ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب نکاح کی شادی کی تاریخ پکڑی جاتی ہے تو اس میں کون سے دن منحوس ہے، کس دن شادی نہیں کرنا چاہیے. یہ غیر اسلامی رسم ہے. ہمارے یہاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہے. دن ہو، رات ہو، کیسا بھی کوئی بھی وقت ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوایا ہے. لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، پھر اس کے اندر بہت ساری رسم و رواج ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ازواج مطہرات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح خود محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے. بہت سارے صحابیوں کی نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے. تو یہ محرم کا مہینہ ایسا غم کا مہینہ ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے. یہ ساری جھوٹی افواہ خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی جھوٹی خبر لائے تو پہلے تم اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات میں آ جاؤ اور اپنی قوم کو جو نقصان کر بیٹھے ہو اس کے شانہ بہ شانہ چلو، اس بات کو مان لو. یہ باقاعدہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی تصدیق کرو. آج کوئی تصدیق نہیں کر رہا ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہی ہے صحیح ہے کیا نہیں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے لو کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو اس کے تعلق سے اتنی من گھڑت باتیں، ایسی باتیں جو ہے بیانات کے اندر چلتی ہے، لوگوں کو ایسا رلایا جاتا ہے، ایسا بہکایا جاتا ہے کہ ان کے گھر کی عورتوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، چیخ و پکار کیا، ماتم کیا، اپنے چہرے کو پیٹا. نعوذ باللہ، اتنی جھوٹی باتیں. یہ شہادت ایک بڑا مقام رکھتی ہے. شہادت ایک بڑا مقام رکھتی ہے. شہید ہونے پر کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی نوحانی، تو خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مارے گئے ان کو مردہ بھی خیال مت کرو، وہ تو زندہ ہے. بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. کون کہتا ہے کہ شہید مرتے ہیں یا مر جاتے؟ نہیں. اور پھر ان کے ازواج مطہرات کے تعلق سے ایسی من گھڑت باتیں کہنا، اہل بیت کی گھرانے کی عورتوں کے تعلق سے ایسی من گھڑت باتیں کہنا، یہ فضول اور بکواس ہے. لوگوں کے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محرم کے جو مہینے آتے ہیں، دیکھو جو غیر اسلامی رسم ہے اس کے اندر تو ہم کو بچنا ہی ہے غیر اسلامی رسموں سے. لیکن جو اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ بھی عاشورے کا روزہ رکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم روزہ رکھو 10 محرم کا، اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 1 دن کا پہلے کا اور 1 دن کے بعد کا روزہ رکھ لو، یعنی اس کو 2 کر لو. انہیں جو ثواب کی چیز ہے، جو سنت عمل ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہیے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ غیر مسلموں کی جو ہے مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، ان کا طریقہ کار لایا جا رہا ہے. ماتم کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، پھر ان دنوں میں شادی مت کرو، پھر چیخ و پکار کرو، میت پہ نوحہ کرو. یہ ساری من گھڑت بناوٹی باتیں، اس سے بچی جائے اور توبہ استغفار کی جائے. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. دکھ ہم کو ضرور ہونا چاہیے، توبہ کرے، استغفار کرے. ایسا ہوتا ہے کہ واقعی کربلا یاد آ جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اسپیشلی آپ اس کے لیے رونے کی مجلس سے جمائے، ماتم کرے، اس کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.